بسم اللہ الرحمن الرحیم. کروں ابتدا تیرے نام سے، تیری شان تیرے بیان سے. دے توفیق مجھ کو اے مالک میرے، جاؤں سرخ رو اس جہاں سے. سبھی دیکھنے والوں کو دا شاجی شو میں شہزاد شاہ کا السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال. میرا ساتھ دے رہی ہیں وندنا کپور جی. جی وندنا جی. سبھی دیکھنے والوں کو وندنا کپور کی طرف سے بھی ست شری اکال، نمسکار، السلام علیکم دوستو. آپ سبھی کا دا شاجی شو میں استقبال کرتی ہوں، سواگت ہے. اور آج کے شو کی خاص بات یہ ہے کہ آج عید کے حوالے سے ہم اسپیشل شو کرنے جا رہے ہیں. تو پہلے تو شاہ جی عید مبارک آپ کو بھی، اور عید مبارک جی، خیر مبارک آپ لوگوں کو بھی، عید مبارک ہو جی بہت بہت. تو اس کے بعد میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے آج کا کہ آج کی عید کا نام کیا ہے، اور اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ عید اور چھوٹی عید میں فرق کیا ہے. شکریہ جی آپ کا یہ پوچھنے کا، کیونکہ یہ بڑا کامن کویشچن ہے جو کہ اکثر لوگ ہم سے کرتے ہیں جو کہ اسپیشلی نان مسلم ہیں. مسلمان جو ہے وہ ایک سال میں 2 عیدیں مناتا ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ. تو عید الفطر جو ہوتی ہے وہ رمضان جیسے ہم لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں پورا مہینہ جو ہے اس کے فوراً بعد آتی ہے. جو فاسٹنگ توڑنے کے لیے جیسے بریک فاسٹ ہوتا ہے، وہ بریک ہوتا ہے فاسٹ کا، مگر ہم لوگ اس کو عید الفطر کے نام سے مناتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم فاسٹنگ جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں اور کنٹینیوس لائف جو روٹین کی وہ شروع ہو جاتی ہے. اس کے ایگزیکٹ 2.5 مہینے کے بعد تقریباً اپروکسیمیٹلی ڈیپینڈ آن دا چاند، جو چاند کا سرکل ہے وہ اپروکسیمیٹلی 2.5 مہینے کا آتا ہے، 2 مہینے اور 10 دن، 12 دن، 15 دن نیکسٹ. تو عید الاضحیٰ جو ہے وہ منائی جاتی ہے. عید الاضحیٰ اس کو ہم قربانی کی عید بھی کہتے ہیں، جس میں ہم لوگ جو ہے وہ کچھ جانور جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں. پریفرڈ جانور جو ہوتا ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ دمبا جو ہے وہ کیا جائے، کیونکہ یہی سنت ابراہیمی ہے. سنت ابراہیمی مطلب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادوں میں سے تھے، کیونکہ ان کی نسل جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو ہمارے جو پروفٹ ہیں وہ حضرت ابراہیم سے ملتی ہے جا کے. تو یہ ان کی یاد میں جو ہے ہم لوگ جو ہے عید قربانی کی جو ہے منائی جاتی ہے. تو اس میں جو اس وقت کی سٹوری تھی جس کے پیچھے ایک قصہ ہے، تو آج کی جنریشن کو شاید جو خاص طور پہ وہ لوگ جو سوچ رہے ہیں کہ کیوں ہوتی ہے یہ عید اور کیا وجہ ہے، اور خاص طور سے نان مسلم لوگ جو ہیں ان کو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں. لیکن قصہ مختصر جو ہے وہ اگر میں سمندر کو کوزے میں بند کروں تو محبت، پیار اور قربانی کا قصہ ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادوں میں سے ہیں، یہ ان کا قصہ ہے بیسیکلی، کہ ان کے ساتھ یہ چیلنج. جب آپ دیکھیں کسی سے محبت کرتے ہیں تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ پرکھ ہوتی ہے، آپ کا جو ہے وہ ایگزام ہوتا ہے، آپ کو جو ہے وہ ناپا اور تولا جاتا ہے کہ جی آپ کس لیول تک اس ذات سے محبت کرتے ہیں. جیسے آپ کسی گرو کے پاس جاتے ہیں تو وہ جب شکشا ملتی ہے آپ کو، شکشا کے بعد جو ہے نا وہ گرو دکشنا بھی دینی پڑتی ہے. گرو دکشنا جو دینی پڑتی ہے، تو گرو دکشنا کے بعد جو بچے پاس ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس استاد کے بہت کلوز ہو جاتے ہیں. یہ پوری سٹوری کا ایک سرکل ہے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی ہسٹری کو نہیں دیکھتے ہیں، اپنی جو ہمارے بڑوں نے کیا اور کیوں کیا. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کی جنریشن کو یہ پتہ نہیں ہے. ہم لوگ بس یہ ہے کہ جیسے آج بقرہ عید ہے، دمبا کاٹا جن لوگوں کو بھی توفیق ہے. میجورٹی ویسے یہاں کینیڈا میں لوگ جو ہے وہ نہیں کاٹ رہے ہیں، کم کاٹ رہے ہیں، وہ سلوٹر کر رہے ہیں اپنے بیک ہوم میں، انڈیا پاکستان میں، جہاں پہ بھی وہ بلانگ کرتے ہیں، جتنے مسلم اسپیشلی جو ہیں. وہ اب یہاں پہ کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ تو 7 مسائے کا پتہ نہیں ہوتا، اور اوپر سے یہ گھر پر گوشت پک بھی جائے تو 2 تو ویجیٹیرین نکل آتے ہیں. آپ کے اپنے گھر میں ہی ہوں، بچوں کی بات کر رہا ہوں، صحیح بات ہے. اور دوسرا یہ جی سلوٹر نہیں کرنا ہے جی گوشت کو. یار یہ ایک الگ سا ٹاپک ہے پورا. ہم لوگ سلوٹر کرتے ہیں، ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں. جو نان ویج ہیں ان کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. وہ ایک پورا ٹوٹل ٹاپک ہی الگ ہے. اگر آپ جان کی بات کرتے ہیں تو وہ
پودوں میں بھی جان ہوتی ہے. خیر anyway. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ویجیٹیرینز ہیں ان کے لیے آپ معافی چاہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ وہ لوگ اس چیز کو انجوائے نہیں کر پائیں گے. نہیں انجوائے کیا مطلب وہ اس کو بلیو نہیں کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ تھوڑے سینسیٹیو ہیں یا اس پوائنٹ کو زیادہ لے کے چلتے ہیں کہ جی وہ کسی جانور کو جو ہے ذبح کرنا جو ہے وہ, خیر ہمارے اسلام میں تو جائز ہے, ہم لوگ کرتے ہیں, آج اس کا تہوار ہے, آج ہر جگہ پہ. میرے خیال سے شاید یہ بھی ایک ٹاپک ہو سکتا ہے کہ اس کو کس طرح سے دیکھنے کا نظریہ ہے. میں تو سمجھتی ہوں اگر پلانٹس میں بھی جان ہے تو انہیں بھی ذبح کیا جاتا ہے کھاتے وقت. نہیں وہ پھر ہم غور نہیں کرتے نا, کیونکہ ہم لوگ ہمارا جو انسان کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ پنجابی کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. مجھے اچانک یاد آ گئی, کہنے نے اپنا کم سدھا قسمہ نہ کھائے میدا. تو مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں, آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ کریں, باقی دنیا جو ہے وہ جو کہتی ہے وہ کہنے دیں, کیونکہ آپ کی سائنس ٹھیک ہے, یو آر دا رائٹ پرسن, یو آر ڈوئنگ ایکسلنٹ جاب اینڈ دیٹس اٹ. آپ نالج نہیں حاصل کرنا چاہتے, اگر آپ باہر سے نہیں سیکھنا چاہتے تو آپ کی مرضی ہے. وہ اینی ویز یہ ٹاپک ٹوٹل الگ ہے. واپس آتے ہیں ہم قربانی کے اوپر. قربانی کا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو ہے جب اب ان کے گرو ان کے جو جن سے وہ پیار کرتے تھے وہ کون تھے. اب یہاں کویشچن مارک ہے جی کون تھے. وہ اللہ سے محبت کرتے تھے, جس سے ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم کیا کہ نماز پڑھتے ہیں. وہ اللہ سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے, اتنی زیادہ محبت کرتے تھے کہ کوئی انتہا نہیں. اب مزے کی بات, جب ان کی باری آئی, ٹیسٹنگ کی باری جب آئی, تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز میری راہ میں قربان کرو. اب دیکھیں جی میں بھی باپ ہوں ظاہر ہے بچوں کا, تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس کے لیے اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اس سے قربانی مانگے اور وہ بھی اس کے بچے کی. یہ پورا قصہ اگر آپ ہسٹری میں پڑھیں تو یہی پوری ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے, کافی لمبا تفصیل کے ساتھ ہے, مگر میں تھوڑا شارٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کم وقت میں پوائنٹ جو ہے وہ سمجھا دیا جائے. اب اللہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری سب سے عزیز چیز جو ہے نا وہ چاہیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل, ان سے بہت زیادہ محبت تھی, بہت زیادہ پیار تھا, جان نثار کرتے تھے ان کے اوپر. اب دیکھیں جب ایک ہم ان کو نبی بولتے ہیں, پیغمبر بولتے ہیں, جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایک سلیکٹڈ ہیومنز ہوتے ہیں جن کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچایا جاتا ہے, ہم اس کو پیغمبر بولتے ہیں, پروفٹ بولتے ہیں. وہ بھی پروفٹ تھے حضرت ابراہیم جو ہے. ویسے یہ بھی ایک ٹاپک ہے آپ سے پوچھنے والا کہ ڈفرینسز کیا ہے نبی میں, پروفٹ میں اور ان سب چیزوں میں, کیونکہ بچوں کو خاص طور سے جاننا ضروری ہے یہاں کے جن کو نہیں پتا. جی بالکل, ہم کسی اور ایپیسوڈ میں کریں گے اس بارے میں. آج تو اسپیشل جو عید کا شو ہے. تو اینی ویز ان سے جب کہا گیا کہ مجھے اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز ان کا آپ کا بیٹا اس کی قربانی چاہیے. اب یہاں پہ ایک بات کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے, وہ جتنا بڑا بھی کسی کا ماننے والا ہو, جتنا بڑا بھی اس کا شاگرد کیوں نہ ہو, مگر جب اس کے اولاد کی باری آتی ہے, اسپیشلی بچوں کی باری آتی ہے, اور اس میں بھی اسپیشلی بچوں میں بھی جب بیٹے کی باری آتی ہے تو جان جو ہے نا وہ حلق کو آ جاتی ہے. بالکل. مگر قربان جاؤں, اللہ اکبر اللہ اکبر, ہاں جیسا نبی ویسا اس کا بیٹا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے اس طرح کا خواب آیا ہے. اللہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے سب سے پیاری چیز جو ہے میری راہ میں قربان کرو, اور اس کو چھری سے کاٹو. کتنا بڑا جگرا چاہیے. آپ اگر سوچیں کہ اپنے بچے کے اگر آپ انگلی پہ بھی چھری لگائیں یا کٹ لگ جائے تو آپ کی جان جو ہے ویسے منہ کو آ جاتی ہے. اس بندے کے لیے, اس انسان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ اللہ اس سے کہہ رہا ہے, جس کو کبھی اس نے دیکھا نہیں ہے, اس پہ وہ بلیو کرتا ہے, وہ ٹرسٹ کرتا ہے. اتنا اسٹرانگ ریلیشن ہے اللہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ انہوں نے خواب میں کہا, سامنے آ کے بھی نہیں کہا, خواب میں کہا گیا کہ مجھے اپنی سب سے پیاری عزیز چیز اپنے ہاتھ سے قربان کرو. اب ہاتھ سے قربان کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کاٹیں.
حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، اب ان سے انہوں نے ذکر کیا، وہ بھی ماشاءاللہ حشاش پشاش جوانی میں قدم رکھ رہے تھے. اب بیٹے سے بیان کیا تو بیٹا اس سے بھی آفرین. اب کیوں نہ ہو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی ان سے چلنی ہے، ان کے بعد نبی کی لائن لگنی ہے اس کی اولاد میں سے، جس کو وہ سلوٹر کر رہے ہیں، انہی کی بات کر رہا ہوں. تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابا حضور آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وہ چیز مانگی جو آپ کے پاس ہے. اور رہی بات قربانی کی، تو میں تو قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے حکم کریں، میری جان آپ کے لیے ویسے حاضر ہے. اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت ان کی ایج 90 پلس تھی، 90 پلس سے زیادہ ہی تھی، مجھے راؤنڈ فگر ایگزیکٹ عمر یاد نہیں ہے، مگر اپروکسیمیٹلی اراؤنڈ 100 کے قریب ان کی ایج تھی. تو اینی ویز اب دیکھیں پیار محبت اور یہ سٹوری. خود جا کے لیٹ گئے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ آپ جو ہے وہ، اور چھری تیز کر کے خود لے کے آئے کہ ابا حضور یہ پکڑیے، یہ آپ نے، اور اپنے ابا کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں، مجھے تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکیں. محبت کی یہ انتہا چیک کریں آپ، محبت کی انتہا بالکل پیک پہ ہے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو چھری چلا رہا ہے، اور بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ وہ چھری خود تیز کر کے لایا اور اس کے گردن پر رکھ کے چھری چلانے لگا. جب اللہ جب قادر مطلق ہے ہر چیز پر، ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس ہر چیز کا کنٹرول ہے، جب وہ نہ چاہے کوئی چیز ہونا تو وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ حکم ہوا کہ اے چھری تو نہ چل، چھری کو حکم ہوا کہ تو نہ چل، چھری نہیں چلی. اتنی شارٹ تھی کہ اس سے بال کٹ جاتا تھا، مگر وہ گردن پہ نہیں چلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام رگڑ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، چلا رہے ہیں، نہیں چل رہی. غصے سے کہتے ہیں چھری کو، تو کیوں نہیں چلتی ہے، تیری دھار کو کیا ہو گیا؟ چلا رہے ہیں. کچھ دیر بعد چھری چل جاتی ہے. چھری جب چلتی ہے، آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے، چھری چل جاتی ہے، خون ہاتھوں پہ لگ جاتا ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بغیر آنکھوں کی پٹی کھولے، جو میں نے سننے میں میرے جو ہے کہ یا اللہ تو نے جو کہا میں نے کر دیا. جب آنکھوں سے پٹی اتارتے تو وہاں دمبا تھا، ان کے بیٹے سائڈ پہ کھڑے تھے. ایک اور یہاں پہ پوائنٹ سننے میں آتا ہے جو بہت سے علماء کرام نے اس کی تفصیل جب بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ جو چھری میں سے آواز آئی تھی کہ اے ابراہیم میں معافی چاہتی ہوں، تو مجھے غصہ کر رہا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ چل، جو میرا بنانے والا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ چل، تو میں کیا کروں؟ ایک طرف تیری محبت تھی، ایک طرف میرے پروردگار جس نے مجھے پیدا کیا، اس کا آرڈر تھا، حکم تھا کہ نہ چل، تو میں کیسے چل جاتی؟ تو یہ اصل میں یہ بہت لمبی سٹوری ہے، پوری ایک تفصیل سے جو اگر بیان کریں تو کافی ٹائم چاہیے اس کو. محبت کی اس وقت جو تھی نا وہ کشمکش، اور یہ قربانی کی کشمکش جو ہے. تو پھر وہاں پہ دمبا جو ہے، دمبا اللہ تعالیٰ نے بھیجا فرشتوں کے ہاتھ بھیجا. یہ اتنی مطلب اگر آپ ایموشنل کی سی ہے کہ سچ میں واقعی اتنا حوصلہ چاہیے اپنے بیٹے کو کاٹنے کے لیے، حوصلہ چاہیے، بہت مشکل ہے. یہ بہت ایسے مطلب ایسے کوشچنس ہیں جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو یہ سب ان کی محبت ہے، ان کا پیار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کی نسل میں سے آگے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر انہوں نے اتنا پیار بانٹا دنیا میں، اتنا پیار بانٹا. 40 سال تک وہ مسلمان نہیں تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی اجازت نہیں تھی کہ آپ جو ہے وہ اسلام کا پرچار کریں. یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے. قربانیاں کتنی دی بڑوں نے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں ہسٹری کا کچھ مطلب ہمیں لنک ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی. ہمیں ہسٹری کے ساتھ کوئی بھی سروکار نہیں ہے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا. ڈیپتھ میں نہیں پتا ہوتا، پوچھتا کوئی نہیں ہے نا، انٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں تو صرف یہ پتا کہ ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے، ماں باپ سے کھانا مانگا، پیسے مانگے، کام ختم، اور دیٹس اٹ.
ماں باپ نے کس طریقے کے ساتھ کتنی محبتوں کے ساتھ ایک پاتھ کو چنا. پاتھ مطلب اس نے اپنی ساری زندگی لگا دی ایک ٹریک چننے کے لیے. وہ کوئی بھی کسی بھی ریلیجن کو فالو کرتا ہے, ڈزنٹ میٹر, مگر اگر آپ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں, اس کی محبت نہیں کرتے ہیں, اس سے پیار نہیں کرتے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کی کمزوری ہے. میں اپنے باپ سے پیار نہیں کرتا تو میری بدبختی ہے کہ میں اس سے پیار نہیں کرتا. میں اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا تو میری بدبختی ہے کہ میں اپنی ماں سے عزت نہیں کرتا جس نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں چل سکوں. یہی بات ہے کہ وہ جب اسلام کو فالو کر رہے ہیں کہ کوئی وجہ تو ہوگی, انہوں نے اپنے 30 40 50 سال ایک زندگی گزارے اور اس کے بعد مجھے سکھایا کہ نہیں بیٹا تو یہ کر. میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے ماں باپ کو, انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تو پڑھ سب کچھ پہلے, ہم تمہیں فورس نہیں کرتے. نہیں, سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ڈیپتھ نہیں پتا ہوتی تو انسان کو نالج نہیں ہوتی ہے تو وہ اندھیرے میں ہی رہتا. یہی بات ہے نا. تو وہ محبت کی آج کا جو دن ہے وہ محبت کا بالکل اتنا بڑا لیول ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ اس کو ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. سلاٹر کرنا وہ ایک ہم لوگ کسی دن اور بات کریں گے, کسی دن اس ٹاپک کے اوپر کہ گوشت کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں, کہ لوگ ایسی فضول میں جو ہے مسلمان ہر دوسرے نے بکرا کاٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر جانور ہم نہیں کھائیں گے تو جانور تو بڑھ جائیں گے. اور جب آپ کے لیے ایک چیز پیدا کی گئی, آپ کا پیٹ لگا ہے ساتھ میں, تو آپ نے کچھ کھانا تو ہے. جی بالکل. تو یہ خیر یہ ایک ٹاپک الگ ہے, ہم اس پہ دوبارہ بات کریں گے. تو یہ تھوڑی سی سٹوری کا شارٹ فارم تھا جو کہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اور یہ اس میں اگر آپ ڈیپتھ میں چیک کرنا تو آپ بالکل ڈیٹیل ڈھونڈیے. اس کی ہسٹری پوری اویلیبل ہے, پوری ہسٹری اویلیبل ہے کہ کہاں پہ کیا ہوا, کس ٹائم پہ کیا ہوا, کتنے بجے کیا ہوا, کیا ایج تھی, کون سی جگہ تھی, سب اویلیبل ہے اس وقت. تھینک یو شاہ جی, آپ نے آج بہت ساری باتوں پہ روشنی ڈالی اور مجھے بھی اتنی ڈیٹیل میں نہیں پتا تھی. ابھی تک تو اتنا ہی جانتے تھے کہ عید ہے, 2 قسم کی عید ہے اور عید مبارک کہہ دیا اور بات وہیں پہ ختم ہوگی. سیلیبریشنز ہوتی ہیں, کھانا پینا اور بچوں کو عیدی دے دینا, وہاں تک نہیں. اس کے آگے بھی بہت کچھ ہے اور گہرائی اس محبت کی ڈیپتھ جو تھی وہ نہیں پتا تھی. تو بہت بہت شکریہ. اور میرے حساب سے بہت سارے لوگ جو نان مسلم ہیں خاص طور سے اور جو نیو مسلمز ہیں ان کو اتنی ڈیپتھ جاننے کی اگر ڈیفینیٹلی بھوک ہے تو اس طرح کی سٹوریز جو ہیں وہ زیادہ ایمان کو پکا کرتی ہیں. اور بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ واقعی وجہ کیا ہے, اور بچوں کو بھی ہم اسی طرح سے سمجھا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. وہ ہمارا فیوچر ہے, انہیں پتا ہونا چاہیے, تبھی وہ بھی بلیو کریں گے اور وہ بھی اتنی گہرائی سے دین کو سمجھیں گے اور مانیں گے اور سیلیبریٹ دل سے کریں گے. تو بہت بہت شکریہ. آپ نے آج کا یہ ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو آج کافی کچھ معلومات حاصل ہوئی, تو شکریہ. اجازت لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میرا پیٹ ڈائلاگ جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے امپلیمنٹ ہو جائے ہر جگہ پہ. ہمارا جو مقصد ہوتا ہے ہمیشہ سے وہ یہی ہوتا ہے کہ میسج کو تھوڑا سا پاس آن کیا جائے. ہو سکتا ہے آپ جتنے بھی آڈینس دیکھ رہے ہیں 200 400 500 10,000 ڈزنٹ میٹر, ایز لانگ کسی بھی ایک انسان نے اس سے فائدہ اٹھا لیا یا میری کوئی بات کسی انسان کو اچھی لگ گئی تو میرے خیال سے میں کامیاب ہو گیا. تو میرا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی بھی ایک اچھی بات جو میرے تھرو کسی کے پاس جاتی ہے اور اس کا بھلا ہو جائے, I'm good, I'm succeeded. وہ 10 بندے ہوں, وہ 10,000 ہوں. تو اپنی عید کو انجوائے کیجئے. اگر آپ عید نہیں مناتے ہیں تو آپ کا کوئی دوست مناتا ہے, اس کو وش ضرور کیجئے. اور قربانی کا گوشت ڈیفینیٹلی اگر چانس ملے تو کھائیے ضرور ایک لقمہ اگر آپ گوشت کھاتے ہیں تو, کیونکہ یہ گوشت آپ کو جو آج مل سکتا ہے قسم خدا کی باقی 364 دنوں میں یہ نہیں ملے گا. یہ اس میں ایک خاص برکت ہمارے یہاں مانی جاتی ہے کہ جو قربانی کے گوشت کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ آپ کو پورے سال میں نہیں مل سکتا. صحیح ہے. جو صرف آج کے دن گوشت جو کٹتا ہے, جو بکرے جو قربانیاں آج کے دن ہوتی ہیں اور جس کے پیسے نہیں لیے جاتے اور وہ آپ کو گوشت ملتا ہے بغیر پیسوں کے, قربانی کی میں کٹا ہوا جانور اس کا گوشت اور بس. تو انشاءاللہ ہم کچھ نیا لے کے آئیں گے نیکسٹ ویک میں. تب تک کے لیے ایک بار پھر عید مبارک, رب رکھ. عید مبارک, رب رکھ.